کیوں کی ضرورت پیش آ گئی؟ کیا پوچھا مر ساتھی نے انہیں تو کوئی جچاوا درد لگے دو پہلے لگے درد ہی درد ملنا تڑپ تڑپ مطلب کہ تو اس کمرے نہ پائے عشق دے وچ مطلب کہ جلنا پڑنا یہ مطلب ہاں کیونکہ تو جل جا تیرے واسطے کم نہیں چاہیے خاصا دا کام مطلب نہیں ہے یہ مطلب ہے کہ اتنے معرفت مکمل کٹھی ساری لبنی روزانہ جنہ لبدی ہے اتفاق ہے روزانہ جنی لبی ہے ہی لامحدود اس اشتیاق کا بنے مزہ جی لب جائے تو پھر تو اشتیاق اشتیاق آگئی تو انہیں آخیا ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ نہیں یہ بھی تو ستم ہے بازار خیش و آتش ماتیز میں کنی ستم یعنی کہ عاشق جن ستم نال تعبیر کر دیں ہاں یار وہ ملتا نہیں یار ملتا نہیں ہاں رحم اللهم صل على محمد وآلہ وبارک وسلم. دوسری شرط سلطان ہے. یہاں یہ مسئلہ سمجھو، ایک ہوتا ہے سلطان اعظم جس کو کہتے ہیں خلیفہ، امیر المومنین، وہ مسلمانوں کا ایک ہوتا ہے سر. اس کے ماتحت ہوتے ہیں سلاطین. کیا اس وجہ نہ رکھے گا کہ حکومت اسلامیہ دیاں حدود ہو گئے وسیع. عمر حدود کیا ہو گیا؟ تو اب ایک حاکم کا لوگوں کو سنبھالنا، ان کی نگرانی کرنا مشکل تھا. تو خلیفے کے آگے نائبین ہو گئے. وہ خلیفے دے جڑے نائب ہوندے نے نا، حکام، انہاں نوں سلطان کہندے سن. ہن سمجھ لگی؟ عمرہ پھر اگوں سلطان جڑے نے مختلف شہراں دے پھر حکام تیار کرتے سن. وہ بن جاندے سن ولات، والی شہر، والی مصر شہر. سمجھ لگی؟ مطلب ایک ضلع دا سلطان ہوے او باقی تحصیلاں سے کر. ہاں پھر اس طرح جو نا ضلع دا کہ سلطان دا احاطہ بہت بڑا ہوندا سی. ضلع ملے نہیں، سلطان بہت خلیفہ ہوندا سی جڑا نا. خلافت رہی ہے قریش دے اندر. خلافت واسطے شرط قریشی ہونا اہل سنت دے نزدیک. کیا بول مرے ہیں؟ ہاں خلیفہ نہیں بن سکتا اہل سنت کے نزدیک. سلطان ہو سکتا ہے، خلیفہ نہیں ہو سکتا. وڈی جڑی ہے نا خلافت کبرا جڑی، وہ صرف کے واسطے ہوندی، وہ واسطے شرائط نے. قریشی ہوئے، مسلم ہوئے، قریشی ہوئے، عاقل بالغ ہوئے، مذکر ہوئے،
سمجھ لگی ہے شرائط نو دے اگر اج بھی رب وقت لگا اج بھی قریشی بن قریشی ضروری ہے سمجھ لگی گل دی جی نہ لبن قریشی ہوں نہ لبن نہ لبن دے سلطان ہونا خلیفہ نہیں ہونا انہیں بول دیں مرو اہل سنت دے تے اجماع ہے ٹھیک ٹھیک اہل سنت دا کس دلیل ہے کہ الائمۃ من قریش ٹھیک اچھا تو بلا تو ہو گئے عمرا ہو گئے یہ سلاطین دے تھلے ہوندے سن امیر البلد ایک تو ہو گیا نا امیر المؤمنین وہ تو وہی ہو گیا خلیفہ امیر البلد ایک امیر البلد ہوئی امیر البلد شہر دا امیر ہو گیا شہر کا امیر ڈگری ڈسمس ہاں اور ڈگری ٹیسٹ میں سمجھ لگی گل دی یہ پورے شہر دے عملے دے اوتے ہوندا سی انہوں سے الفاظ نہیں بولنے چاہیے نا ڈگری ڈسمس ہاں امیر البلد اوتھے کہہ لو حل و عقد حل وقت جی ہاں یہ ہوندا وظیفہ ہوندا فارغ کر دینا رکھ لینا یاد البدل فیصلہ کر دینا توڑ دینا نقض یہ حل و عقد ہے اصل ساری ہی دے چاہ دینا جے کو میاں بدھی چھوڑی دا حق ہوئے فلانا بدھی چھوڑی دا حق آدن نا وہ حل و عقد دا معنی ادا کرنا حل چھوڑنا حال چھوڑنا عقد باندھنا اے ساڈی بدھی کسی نے چھڈی بلے 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 کہندے نا بڑا مار دے نا جدوں جٹ پوتا کلا اے ساڈی بدھی کسی نے چھڈی مطلب یہی ہے بھی اسی گل کر دئیے تے پوری پکی ہو جاندی او دے اگے کوئی نہیں کھلو سکدا اونوں توڑ نہیں سکدا کوئی اے مطلب ہے اس طرح جنہاں دی چلدی ہوے نا اونوں کی آندے نے ارباب حل و عقد بول مرے ایک بندہ ہوے تے صاحب حل وقت کرنا ہاں ایک بندہ ہوے تے صاحب حل وقت ہاں اچھا یہاں پر سلطان کی بات ہو رہی ہے اب دیکھو بھائی جو سلاطین بنتے ہاں ادھر دیکھ وہ میں سمجھاؤں آپ کو جو خلیفہ ہوتا تھا نا ہاں وہ دو قومیں قریشیوں کی جن میں خلفائے اربعہ کے بعد خلافت رہی ہے پہلے خلفائے بنو عباس خلفائے عباسیہ ان کو کہتے تھے بولے مار کیوں خلفائے عباسیہ کہتے تھے کہ وہ سارے حضرت حضرت عباس کی اولاد میں سے تھے یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے نا صحابی پاک ان کی نسل سے تھے سارے ان کو اس وجہ سے خلفائے بنو عباس کہتے تھے یا خلفائے عباسیہ دوسرے تھے خلفائے بنو امیہ کیا انہوں نے کہتے ہیں خلفائے امویہ کیا اے حضرت سیدنا معاویہ سرکار جڑے نا سمجھ لگی اے اموی سن بنو امیہ امیہ جڑا ہے اے آماتن دی تصغیر ہے چھوٹی لونڈی یعنی کیا انہوں آدھے نے امیہ ہوں سمجھ لگی جانا یہ اصل میں تھا امیہ بتن اتو بنیا امیتن سمجھ لگی یار ہوں یہ بنو امیہ جڑے سن نا انہاں دے وچ حضرت معاویہ جڑے نے یہ بھی بنو امیہ چنے تے حضرت عثمان بھی بنو امیہ چنے مولا علی جڑے نے یہ پہلو نے کیونکہ خلفائے عباسیہ بعد اصل اموی خلیفے جڑے نے انہاں دی خلافت جڑی ہے نا وہ جاری رہی
پھر ختم ہو گئی. خلفائے عباسیہ جڑے نے انہاں دی خلافت پھر 5ویں صدی تک رہی ہے تقریباً، یعنی لمبی خلافت انہاں دی رہی ہے خلفائے عباسیہ دی. تاریخ الخلفاء کتاب امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ دی، اس دے اندر پیچھے وہ سارے خلفاء دا ذکر ہے. پھر اس دے اگے زیول لکھے گئے نے، سمجھ لگی گئی. جتنے تک کوئی خلیفے مطلب چلے نے نا وہ سارے ذکر کیتے گئے ہیں. ہن او مسلماناں دے خلفاء جڑے نے کیونکہ قریشی جو ضروری سن تو وہ خلفاء عباسیہ رہے تو خلفاء پہلا بنو امیہ ہے، پہلا تو خلفاء اربعہ رہے نا 4 خلیفے، پھر سلسلہ آ گیا انہاں تو بعد انہاں دا 4 خلفاء تو بعد امام حسن پاک ہو گئے، حسن پاک تو بعد حضرت معاویہ ہو گئے. سمجھ لگی. تے پھر یہ سلسلہ جڑا نا اموی خاندان وچ رہا، پھر اگوں عباسی خاندان وچ آیا. عباسی خاندان دا پہلا خلیفہ جڑا سی نا وہ ابو جعفر منصور سی. امام اعظم ابو حنیفہ دے دور وچ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ انہاں دا مرکز جڑا ہے بغداد رہا ہے، یعنی دار الخلافہ جڑا سی نا مسلماناں دا وہ کی رہا سی؟ دار الخلافہ بغداد سی. پھر جتنے سلاطین سن انہاں دے ماتحت، جی میں سلطان محمود غزنوی، یہ سلطان سی خلیفہ نہیں سی، ذہن وچ رکھے. محمود غزنوی رحمہ اللہ، اسی طرح پھر صلاح الدین ایوبی وغیرہ، یہ سب سلاطین تھے، اور بھی بتھیرے سن. تو یہ سارے بھاویں خلیفے دی گرفت کمزور سی جویں مرضی تھی تے خلیفہ برائے نام ہی رہ گیا سی، سارے منشور انہاں کو لیندے سن. اس منشور دا نام عہد ہوندا سی. یعنی کیا مطلب کہ انہاں لکھ کے دینا ہے کہ اے سلطان ہے فلاں علاقے دا، یہ فلاں اجازت نامہ جنوں آندے نے، اجازت نامہ انہاں لکھ کے دینا، انہوں کہندے سن منشور تے عہد. یہ بڑی معلوماتی چیز ہے، ادھر مطالعہ تہاڈا صحیح پھر کھلے گا تو پھر تسی مطلب اس باب جدو پڑھو گے پھر سمجھ آئے گا، ورنہ تانوں روڑے پینے. ابو جعفر منصور بھی لکھے ہوئے سی. ہر خلیفہ جدوں بھی خلیفیاں دے تحت سلطان رہے نے، سمجھ لگی. انہاں سلاطین واسطے منشور حاصل کرنا کی سی؟ خلیفے تو ضروری ہوندا سی، شرط ہوندا سی. سمجھ لگی گل. اگر وہ نہیں سی ہوندا تو پھر وہ متغلب شمار ہوندا سی. متغلب بتکلف غالب ہونے والا، یعنی کیا مطلب کہ ڈنڈے تھوٹے نال آ کے جڑ گیا تو اپنا علاقہ سنبھال لیا سو. وہ سلطان متغلب ہوندا سی، سلطان معذون نہیں سی ہوندا. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اچھا وہ پھر لڑائی ہوندی سی. اور جڑا میر معاویہ سرکار بھی قریشی جو سنا. ہاں جی سب قریش کا. حضور مسئلہ تو ایسے ضرورت نہیں، ویسے کر رہے ہیں مسئلہ کی سی کہ مسئلہ تے سی کہ خلافت سی نیابت رسول، لہذا وہ واسطے رکھا گیا بھی جی میں رسول جڑا رسول اللہ دا خاندان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاندان دا ہوئے. کوئی خاندان ہو جائے نہیں. کیوں کیا بات کہ تاکہ کوئی بندہ بھی انہاں دی اطاعت تو انکار نہ کرے. اگر تھلے برادری چھوٹی برادری دا ہوندا کوئی تو قریشی برادری سی وڈی، تو قریشی برادری دے بندیاں دا انہاں دی اطاعت کرنا بڑا مشکل سی. پھر ہاں جی اے بھی بالکل سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ بالکل. کہندے نے کہ حضرت میر معاویہ سرکار نے اعلان فرمایا کہ انا اول الملوک
خلافت تو آپ نے چھڑ کے بادشاہی نظام اس میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، سن لو آپ جب توجہ، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ صلح سے پہلے، کیا صلح سے پہلے یا یوں کہیں حضرت حسن کے تفویض خلافت سے پہلے، کیا 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 حضرت حسن پاک کے تفویض خلافت سے پہلے حضرت سیدنا معاویہ ملک شام پر بادشاہ رہے، ملک تھے، وہ خلیفے نہیں تھے، وہ مقرر تھے اس علاقے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصف تورات انجیل میں آئی تھی کہ ملک ہو بالشام، وہ حضرت سیدنا معاویہ کی ملوکیت وہاں پر جو رہی ہے، اس کا یہ ذکر آیا تھا کہ رسول اللہ کی ملک ہو بالشام کا مطلب کہ ملوکیت شام میں رہے گی، تو وہ وصف تھے، تو آپ وہاں پر ملک رہے، اور یہ خلیفوں کی طرف سے نائب تھے، یعنی اب سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضرت صدیق اکبر کے دور میں وہ وہاں پر مقرر ہوئے، حضرت عمر کے دور میں مقرر رہے، حضرت عثمان کے دور میں مقرر رہے، مولا علی کے دور میں بھی ادھر رہے، پھر مولا علی کے ساتھ وہ ذرا جنگ چپکرش سے بن گئی، تو حضرت معاویہ اس وجہ سے اول الملوک شمار ہوتے ہیں، سمجھ آئے کہ نہیں؟ وہ صرف وہ اس ملک شام ہاں خلیفہ کے تحت ہی تھے آپ تھے، پہلے تو خلیفے کے تحت تھے نا، پھر حضرت معاویہ کے دور، حضرت مولا علی کے دور میں آپ مقابلے میں آ گئے نا، تو ان دنوں میں وہ باغی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا، اگرچہ ان کی بغاوت جو تھی تو وہ اجتہادی تھی، جس کی وجہ سے مذمت نہیں کر سکتے۔ پھر جب حضرت سیدنا حسن پاک نے آپ کو خلافت تفویض کر دی، اس وقت سے آپ خلیفہ مقرر ہو گئے اور خلیفہ برحق ہیں، اپنے وقت تک برحق خلیفہ رہے، یہ اہل سنت کا اعتقاد ہے۔ یہ باغی وہاں کے کیسے مولا علی پاک کے ساتھ یا آپ کی خلافت کے ساتھ باغی، ہاں وہی خلافت، وہ بھی اجتہاد تھا کہ وہ کہہ رہے فرما رہے تھے کہ ہاں مطلب ہے خون عثمان، سیدنا عثمان غنی کے خون کا مطالبہ تھا نا اصل تو مقصود، سمجھ نہیں آ رہی، لیکن جب اطاعت امام برحق نہ کی انہوں نے تو بغاوت کا اطلاق ان کے اس فعل پر کیا جاتا ہے۔ یہ جو واقعہ سارا ملک شام پر خلافت آپ نے سنبھالی، یہ کتاب کس والا؟ یہ تاریخ کی کتابوں میں سب تاریخ، کیونکہ ملے جو بکواس کرتے ہیں نا جی، ہاں یہ اسی لیے کرتے ہیں آنا اول الملوک، جیسے بکواس شروع کرتے ہیں، ان بےایمانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر وہ اول الملوک تھے، سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ان سے اتنا پوچھو، اے خبیث، اگر اول الملوک سے تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کوئی ظالم تھے، شریعت کے خلاف چلتے تھے، تو پھر حضرت صدیق اکبر نے ان کو کیوں وہاں پر مقرر رکھا؟ عمریں مولا علی سیدنا فاروق اعظم نے کیوں مقرر رکھا؟ کیوں مولا عثمان غنی نے مقرر رکھا؟ یہ سارے پھر ظالم بنتے ہیں، کیوں کہ ظالم کو انہوں نے برقرار رکھا، لعنتی وہ تھے شریعت کے مطابق، لیکن ملوکیت کا مطلب یہ ہے، ادھر دیکھو، ملوکیت کا مطلب یہ ہے کہ جو جس طرح کی حکومت میں جو طریقہ مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، خلفاء راشدین کا تھا، وہ ان کے پاس نہیں تھا، خلافت علی منہاج النبوت، اور وہ تو جب خلافت ان کو ملی ہے نا، کیا خلافت ملی ہے، بول دیں جب خلافت ملی ہے، جب خلافت ملی ہے تو خلافت علی منہاج النبوت ان کی نہیں تھی، ہاں خلافت علی منہاج النبوت یہ ہے کہ خلیفے دی بود و باش رہن سہن سارا کو نبی پاک آنگوں گے، یعنی او دی سیرت مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نا،
وہ ذرا حالات بدلن دے نال وہ فرماندے سن بدل جانا جڑا نا وہ کوئی حرج نہیں، جائز ہے. تو آپ مجتہد تھے، فقی مجتہد تھے، اس وجہ سے آپ کے اس عمل کو حضرت فاروق اعظم جیسے نے بھی برقرار رکھا. جائز تھے، ظاہر بات ہے جائز جو تھا مباح جو تھا، اگرچہ فضیلت اس میں نہیں تھی، فضیلت دوسرے کام میں تھی. رسول سمجھ آئے گی نہیں ہے. اور جو حضور وہ ملوک تھے وہاں پہ وہ وہی تھے جو نائب ہوتا ہے خلیفہ کا، جو جب ہم کہتے ہیں نا اصل مالک ہے، اس وجہ سے ان کو کہا گیا اول ملوک ہے کہ میرے خیال میں ان کی حکومت جو ہے نا، ان کی حکومت کسی خلیفے کے دور میں تبدیل نہیں ہوئی. کسی وہ ہمیشہ ادھر یعنی حاکم رہے، اس وجہ سے ملک اور مالک کی طرح رہے. ہے حالانکہ خلیفہ کے تحت ہی تھے. ہاں ہے خلیفہ کے تحت، سلطان ہوتے ہیں ایسے جیسے سلطان ہوتا ہے. وہ یعنی کہ مستقل رہنے کی وجہ سے ان پر وہ ملک. جی جی. اور حضرت کے لیے اول الملوک کا لفظ جو ہے وہ مقام مذمت میں نہیں استعمال کیا گیا، یہ جہالت ہے جن کی وہ کہتے ہیں. ہاں وہ مقام مدح میں ان کے لیے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیوں شان کیوں بتا گئی ملک ہو بھی شام. جی 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 بالکل بالکل. وہ تو پھر وہ ملک تو ثابت ہو گیا پھر. ہاں یہی تو تھا. رسول اللہ کی یہ شان حضرت معاویہ کے واسطے سے ظاہر ہوئی. جی 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 جی. یہ بھی ساری تاریخ کی کتابیں، یہ سیرت کی کتابوں میں ہے، تورات انجیل کے حوالے سے. تاریخ الخمیس اس سب میں ہے، مدارج میں بھی ہے، حجت اللہ علی العالمین. ہاں سب میں. مدارج النبوت. خیر سلطان شرط ادا، شرط صحت ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو صحیح نہیں ہوگا. بول 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 وہ شرط ادا مطلب ہے شرط صحت. یہ کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی. ولو متغلبا، چاہے سلطان متغلب ہو، یعنی لا عہد لہ لا منشور لہ. سمجھ نہیں آ رہی یار. وہ خلیفے تو ہوں اگر میں تانوں پہلا یہ نہ سمجھا لینا تو یہ مقام تے پیڑی پلے نہیں پینا. تساں یہ ساری دیہڑی پڑھی رکھو المتغلب الذی لا عہد لہ اے لا منشور لہ، تانوں ساری دیہڑی سمجھ نہیں سی آنا. عہد وہی عہد ہوندا سی نا. عہد اے عہد یعنی او عہد آکھے منشور نو، او منشور بنا کے دیندا سی کہ جا بھائی اے اجازت نامہ تیرا، تو واقعی کون ہے فلاں علاقے دا. اے پرانا مطالعہ چشتی دا کام پہ دیندا ہے. کدی پڑھیا سی فتاوی رضویہ شریف تے او جناب تحریک ترک موالات وغیرہ تے انہاں مسائل دے اندر تے پھر اعلی حضرت نے جڑا جا انہاں نو کڈیا، انہاں سوراں دا رد کیتے، خلافت کمیٹی دا رد کیتا کہ او دے واسطے شرط قریشی ہونا تے پھر او جناب بہرحال بغیر مطالعے تو جڑا نا او مطالعے وسعت ہوندی ہے، جنہ اوناں استاد دی تقریر وسعت ہوندی ہے. ذہن وچ رکھیا جائے تقریر کی وسعت مطالعہ کی محتاج ہے. بول بول وسعت تقریر وسعت مطالعہ کی محتاج ہے. کیا 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 ہمارا. اب جناب جی آگے فرمایا، ہاں نیچے دیکھو بھائی، او امرات. اب امرات علامہ فرماتے ہیں شامی رحمہ اللہ کہ مرأت لا تکون سلطانا الا تغلبا. کیا عورت بادشاہ بنتی ہے تو محض تغلبا، تکے نال. بہت اچھے پنجابی لفظ صحیح ہے کی تکے نال. کیوں فرماتے ہیں باب الامامت کے اندر یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ذکورت امام میں شرط ہے. کیا؟ لیکن سن لے، جو میں نے ناچیز نے پہلے تقریر آپ کو کر دی ہے، خلیفے امام اکبر
یا امام لفظ اور سلطان، ان میں فرق میں نے ظاہر کر دیا پہلے. اور وہ ذکورت وغیرہ وہ جتنے شرائط ہیں عمریں، وہ شرائط کس کے ہیں؟ وہ امام کے ہیں. اکبر امام، امام اکبر، خلیفۃ المسلمین، سمجھ لگی، امیر المؤمنین، امام اکبر، اس کی وہ شرائط ہیں. سمجھ نہیں آ رہی؟ جو امامت کے باب میں پہلے گزرے ہیں. ہاں جی، تو نظر مار ہی لو، اچھا ہے وہ ساری شرطیں. امامت کا باب کھول لیں، جلدی کرو، امامت کا باب کھولو. کتنے پہلی آ گیا 547 میرے والے چھاپا جڑا ایچ ایم سعید والے ہوں نا، ایچ ایم سعید 548 صفحے دے آ لکھا ہے، یعنی 47 دے باب الامامت شروع ہو رہا ہے، 48 دے اتنے لکھا ویشترا تو کون ہو مسلمان ہے صغرا و کبرا. دیکھو امامت دو قسم ہے، صغرا کبرا. ساڈے حضرت صاحب تیسری قسم وچوں ایجاد کیتی ہے، وسطی، وہ پیراں دی بالکل بجائے. وہ فل کبرا استحقاق کو اوئے تصرف عام من علی الانام. کیا بات، تصرف عام لوگوں پر کہ استحقاق کو کیا کہتے ہیں؟ وہ خلافت کبرا. اب وہ تصرف عام کیوں کہا؟ کیونکہ سلاطین پر بھی اس کا تصرف ہوتا ہے. بول مرے، سلاطین پر بھی اس کا تصرف ہوتا ہے، اس لیے تصرف عام بولا، نہ کہ صرف عوام پر. ہاں زندہ باد. بتحقیق ہو فی علم الکلام ہے، یہ مسئلہ علم کلام کا ہے. وہ بادشاہ دا بادشاہ ہاں ان بادشاہ نے بادشاہ، وہ تو خیر سلطان السلاطین وغیرہ. اچھا، نصبہ اہم الواجبات، نصبہ ہاں، مسلمان سارے اس وقت مجرم تو گناہگار نے ویرج رکھا ہے، سب مجرم تو گناہگار. کتی ماں دے پترا حرامیہ ساوی پگ والیا، جڑا اہم الواجبات کتی ماں دیا پترا انہوں پاسے کر کے آنا پھر دعوت اسلامی. جدو غیر سیاسی اسلام نو بڑھا دیتا تو تے اہم الواجبات دا تارک ہو گیا، لوکاں نو کر رہے ہیں اور لوکاں نو اس لوکاں دا ذہن بنا رہے ہیں کنے لکھ کروڑا دا بناتا ہے. اس واسطے استاد ارشاد نو آکھ، استاد ارشاد موت نہیں آنی تینوں، تو مر کے رب نو کی جواب دیں گا؟ تو ایڈا جاہل بندہ ہے، تینوں تمیز نہیں کہ نصب و اہم الواجبات کو نہیں لکھا کتاباں؟ علم کلام پڑھانا ہے کو نہیں لکھیا؟ تے پڑھا کے تے پھر انہوں حیا نہیں آتی ماسا بھی کہ وہ اینی گل، وہ کتے نے بکواس صاف کیتی ہوئی ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں، پھر استاد وہ ساتھ دیتی جاندہ ہے. نسب اس کا عہدہ ہے نا، یہ والا اس کا نسب، اس کا عہدہ. ایک منٹ نہ ایک منٹ، اگر وہ کہندے نے ساڈی یہ سیاست مراد ہے تو یہ غیر سیاسی آخر کا کی مطلب ہے؟ سیاست یہ مطلب یہ نکلیا جیڑا کام کوئی چنگا اسلام دا وہ پیڑے بندے کرن لگ پین، کی کرن لگ پین تو پھر نہ چھڑتے جائیے. تو انہوں غیر جمہوریہ کتیا، وہ سیاست کی ہے؟ پھر ہے سیاست؟ یہ سیاست ہے کہ لعنت ہے؟ یہ تو پھر اسی طرح ہی نکاح ہوں شیعہ کرتے ہیں تھے آ کے بے نکاحی تنظیم. وہ نماز پڑھتے ہیں، شیعہ بھی پڑھتے ہیں، سارے نماز نو خراب کی کھڑے بھائی مانو کیوں بھائی؟ ایسی آ کے بے نمازی تنظیم، اہل سنت و جماعت کی بے نمازی تنظیم. کوئی پوچھے بھائی بے نمازی کی، او جی ساڈی مراد یہ بھی وہ جڑی نماز پڑھتے ہیں. ہوں سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ ایڈا میں نہ ایمان نال کی میں انہوں لقب دیا استاد نو، بس دعا ہی کرنے ہیں کہ اللہ انہوں ہدایت دے دے. چلو پٹھے سیدھے لفظ نے پڑھائے تو چاہ رہن نا، دعا کردا ہوں نا میں، دعا اونج میں سختی کر بینا، دعا میں کرنا پکان پیچھے، یا اللہ انہوں ہدایت دے، انہوں سیدھے راہ تے لیا. یہ سب منحرف ہوا بیٹھا ہے، اسلام تو منحرف ہوا بیٹھا ہے، ویکھتے صحیح.
نسب اہم الواجبات ہے. تینوں حیا نہیں آتی وہ اچھا پھر غیر سیاسی قائد کتی ماں دے پتراں نوں پوچھ حرام دیو جب اسلام نو غیر سیاسی کیوں آکھی جاندے جے بغیرت دے بچے تسی تے دعوت اسلامی نو دعوت اسلامی آکھ دینا یہ مطلب ہے اسلام کی دعوت دے کر پھر کہتے ہیں غیر سیاسی یہ مطلب ہے اسلام نو غیر سیاسی آکھی جاندے نے ہے. اچھا پھر اگلا جھوٹ حرام دیاں دا ویکھ یہ دس اگر وہ آندے نے اس سیاست نال تعلق ہے بھن چوں ووٹ کیوں پاؤندے نے ووٹ لیندے بھی ہیں حرامی دیندے بھی ہیں صاحب پاگل الیکشن لینے نے سارے کو اشتہار پے نے. پھر چھڈ اس گل نو جیڑی اے تعلیم ہے سکول والی یہ تے ہے ہی حکومت واسطے کہ نہیں ہے تے کتی دے پتر میٹرک کو شرط رکھی کھڑے نے یہ مطلب ہے انگریز دی حکومت داخل ہونا انہاں واسطے فرض بن گیا ہے تے نبی پاک دی شریعت واسطے غیر سیاسی اور سکول دی تعلیم ہی سیاسی کیونکہ حکومت واسطے اندھا مر رہے ہیں. سکول دی تعلیم کی ہے تو پھر غیر سیاسی کیوں ہوئی وہ تو تعلیم ہی سیاسی وہ بنیادی سیاست ہے یعنی حکومت ہے. معلوم ہوا حرام دے وہی مانا ہے جی میں لیندے نے پے جی میں ظاہر اساں سمجھنے ہاں وہی مانا انہوں نے مراد ہے لیکن وہ صرف بچن کی خاطر جدو آ گردن پھر اصا پڑھ لیا سارے کو پڑھنے دے پھر ہزار طریقے نے اللہ دے فضل نال جل شان پڑھے گئے. خیر ہوں اہم الواجبات سی کہ صاحب در فرماندے نے فلذا قدموه على دفن صاحب المعجزات صدقے جاواں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دفن تو صحابہ نے اینو مقدم رکھا ہے. اینو کتی ماں دیا پترا صحابہ دفن رسول تو اینو مقدم سمجھا ایڈا اہم کام ہے. ہاں یہ ہوئی پہلا اختلاف رہا پہلا اور 3 دن تک کم ہوندا رہا چنتے رہے نے آخر خلیفہ منتخب ہوئے باقی کم سارے کیوں پتہ سی جنہ چیر خلیفہ منتخب نہ ہویا کام نبڑے کسے نبیڑ نہیں سکنے. اختلاف تو کی کم نبڑنے نے اختلاف ختم ہمیشہ کرتا ہے اور نبیڑتا ہے تو حاکم نبیڑتا ہے. لہذا پہلے وہ مقرر کرو تاکہ جڑا بھی اختلاف اٹھے گا تو ہاں جی کی کریے وہ دستے جان گیا کرو مقرر کرنا. ہاں جی ویوستہ دو او دی شرط کی ہے او امام اکبر دی مسلم حر ذکر عاقل بالغ قادر قرشی کتنا شرط ہیں 1 2 3 4 5 6 7 یہ 7 شرائط 7 کہنے واسطے ہیں امامت کبرا امام اکبر خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سلطان السلاطین. ہوں سمجھ لگی جی کہ نہیں یار پہلے تو وہی مسلم حر عاقل تین چ رکھو کٹھے جنوں آندے مکلف سمجھ لگی. باقی پیچھے آ گیا مذکر ہو عورت نہیں بن سکتی باطل ہے اس کا ہم سمجھ لگی کہ نہیں. قادر ہو کیا عاقل ہو عاقل پیچھے آ گیا ٹھیک ہے. چوتھا ہو گیا مذکر ہو. 5واں ہو گیا بالغ ہو سمجھ لگی. لیکن مسلم ہو ہاں حر نہیں حر نہیں نہ مکلف تو ہے نا جدو کہتے نا مکلف اس لیے مراد ہوتا ہے مسلم عاقل بالغ یہ 3 آ گیا مکلف کے اندر. تو ان چاخو پہلے چاخو مکلف ہوئے یعنی مسلم عاقل بالغ ہوئے. اگے 4 کے گنو حریت ذکورت قدرت قرشیہ 4 ہاں جی میں مسلم ہونا سلطان واسطے شرط ہے
سمجھ لگی تے حریت شرط کو نہیں پوری شرط کوئی نہیں سلطان واسطے امامت کبرا واسطے ہے امام کبرا سے اسی طرح مذکر ہونا شرط نہیں حضور سلطانہ سے کری شرط نہیں مسلم مسلمان ہونا ضروری ہے نا جی اور عاقل اچھا اے دراریا ایک فرقہ ہویا ہے وہ کہندے نے کہ امامت غیر قریش چل سکتی ہے اور کعبیہ ایک فرقہ ہے باطل وہ کہندے نے قریشی اولا نے تے اہل سنت دا اجماع ہی ہوتا بول دے نہیں مرو جی 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 اللہ سبحان حضور محمد صغرا بھی پوری گنا دے سبحان اللہ سنو عورتاں اور جیڑی دلیل عورتاں دی علت بیان کی نا ہر ایک دی جی 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 کافر جڑا ہے وہ اس واسطے نہیں بن سکتا کہ لا یلی علی المسلم ہے اللہ اکبر کہ کافر جڑا ہے وہ مسلمان دا والی نہیں بن سکتا واہ کیوں اللہ تعالیٰ قرآن پاک وچ فرمایا ہے کہ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا کیا آیات پاک کیوں اے ہے استدلال اس تو کیویں جی جی کیا طریقہ استدلال اس کہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے توجہ لن یجعل اللہ جی کہ ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ نہیں بنائے گا کافروں کے لیے مسلمانوں پر راستہ کیا کافروں کے لیے مسلمانوں پر راستہ مسلمانوں پر راستہ راستے سے مراد یہی ہے یعنی حکمرانی اچھا یہ ہن اللہ تبارک و تعالی نے خبر دیتی خبر کی خبر عطا فرمائے یہ خبر دیتی ہے کہ انج نہیں کرے گا اللہ تعالی تے اللہ تبارک و تعالی دا جڑا ہوندا ہے حاکم خلیفہ او ہوندا نائب نائب یہ دا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی دس رہا ہے کہ جڑا نا کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مسلمان پر کافروں کو غالب کرے اور ان پر حاکم بنائے اب سمجھ آ گئی دوسرا عبد کیوں نہیں ہو سکتا کہتے ہیں اس کو تو اپنی ذات پر ولایت اور تصرف کا حق حاصل نہیں ہے دوسرے پر تصرف کا حق کیسے رکھتا ہے مرے اس کی ولایت لا ولایت لہو علی نفسی اس کو اپنی ذات پر تصرف کا حق نہیں وہ تو اپنے آقا کے تصرف کے تحت ہے تو دوسرے پر کیسے رکھتا ہے بول دے نہیں مگر اچھا سبج مجنون وہ بھی اسی طرح ہو گیا انہوں نے بھی حق نہیں تصرف دا رہا عورتیں اوئے تو دلیل دیکھو والے ان النساء امرنا بالقرار فی البیوت فکان مبنا حالہن علی الستر وإلیہ اشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث قال کیف یفلح قوم تملکہم امرأۃ بخاری شریف میں کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جن کی حاکم عورت ہو مالک عورت ہو جائے کیا ہاں تو عورت جو ہے انہوں نے کیا فرمایا کہ عورتوں کو حکم ہے قرار فی البیوت کا تو ان کے حال کا مبنا ستر پر ہے ستر پر ہے یعنی ان کا حال بنا ستر دے اتنے مر رہے ہیں مطلب ہے یار انہوں واسطے ہوئی ضروری ہے کہ مستور رہن چیز قادر ہوئے یعنی تنفیذ احکام پر انصاف مظلوم من الظالم سد ثغور اوئے سد ثغور سرحداں دی حفاظت تے حمایت البیضاء کیا ہاں بیضا اصل کہتے ہیں انڈے کو کہتے ہیں پھر امریں بیضا بول کر ملک مراد لیا جاتا ہے کیوں جیسے چوچا او دے وچ پلدا ہے رہندا ہے اسی طرح لوگ مسلمان اپنے ملک یعنی اپنے جڑا نا وہ ملک دی حفاظت
اور بیضا بول کر اسلام بھی مراد لیا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اور حفظ حدود اسلام، جر عساکر، وہ آگے کچھ ہے، جر عساکر، وہ میاں فوجاں کھچڑیاں، کیا مطلب؟ انہوں نے چڑھائی دیتے ہو تیار کر کے بھیجنا لوگ بادشاہ آتے، چلو ایسے ملک جل سے چڑھائی کرو، ایسے چڑھائی کرو، ایسے چڑھائی کرو، سمجھ لگی؟ کیوں کہ ہمارے اسلام کا جہاد جو ہے نا عمر، اسلام کا جہاد دفاعی نہیں ہوتا، ابتدائی ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ یہ کتے سکولی حرامی جو ہے نا، یہ کہتے ہیں اسلام کا جہاد دفاعی ہے، ابتدائی نہیں ہوتا، ابتدائی ظلم ہے، ابتدائی فساد ہے، یہ دفاعی اسلام کا جہاد قرار دیتے ہیں، اسلام کا جہاد دفاعی قرار دیتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ اگر کوئی تمہارے ملک پر حملہ کرے تو روکو، تم حملہ نہ کرو۔ اور صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے۔ آخری جو وصال وقت ہوا تو اس وقت حضرت اسامہ بن زید کا لشکر ملک شام پر چڑھائی کے لیے جا رہا تھا، اور جب مدینہ شریف سے باہر پہنچا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال ہو گیا، وہ وہیں دستہ ٹھہر گیا۔ اور پھر حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو اب صحابہ نے مشورہ کیا کہ یار حالات بہت خراب ہیں تو ان کو واپس بلا لو، حضرت اسامہ کے لشکر کو۔ تو آپ نے فرمایا اگر مدینے کی عورتیں آپ نے تو فرمایا تھا رسول اللہ کی گھر والیاں، رسول اللہ کی ازواج مطہرات کی ایڑیوں کو کتے کاٹتے رہیں اور مدینے میں کھینچ کر پھرتے رہیں تو فرمایا رسول اللہ کے روانہ کیے ہوئے لشکر کو ابو بکر واپس نہیں کرے گا۔ کیوں کہ وہ حکم رسول ہے، وہ کیا ہے؟ حکم رسول ہے، لہذا ہر چیز سے مقدم ہے۔ جب حکم عزت اور ہر چیز سے مقدم ہے، جب حکم مقدم ہے تو آپ نے فرمایا ایسے کروں گا۔ اسی سے پھر اقبال نے نکالا، اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی، وہ مر رہے ہیں بول ہے مر رہے ہیں کیا؟ یہ سنی کھڑے موضوع میرا ہے کہ نہیں سنیا؟ شاباش، پتہ نہیں کنی آج بیان کر چکے، میں ایک بیان کیتا۔ اچھا جی، باہر صورت یہ 7 شرطاں ہو گیا۔ ہاشمی ہونا شرط ہوئے، ہاشمی ہونا شرط نہیں، امر رہے یہ شیعہ دا عقیدہ ہے۔ کیوں وہ کتے اس واسطے شرط قرار دیندے تاکہ خلفائے ثلاثہ نکل جائیں، کیونکہ وہ ہاشمی نہیں تھے، نہ ابو بکر پاک ہاشمی نے، نہ عمر پاک ہاشمی نے، نہ حضرت عثمان ہاشمی نے، سمجھ لگی؟ تے نہ ہی علوی ہونا شرط ہے، علوی بھی وہ قرار دیندے نے شرط، معصوم بھی وہ قرار دیندے نے گناہ تو، ہاں یہ ذہن میں رکھنا۔ حضور جہاد پہلے فرمانے فتنہ ختم کرنا مقصود ہے نا اسلام میں، جی ارے حکومت کفر دی ہاں، ارے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ جو خبر دے رہے ہو میاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفی جو ہے نا یہ ہے نہج کے معنی میں، یعنی اے مسلمان حکمرانوں مسلمانوں دے اوتے کافراں نو حاکم نہ بنایا جائے، اے مطلب ہے۔ حضور آخر ان کی حکومت ختم ہوئے گی تو فتنہ ختم ہوئے گا نا؟ ہاں جی، حکومت ان کی ختم ہوئے گی تو فتنہ ختم ہوئے گا نا، اسی مقصد سے جہاد۔ اس بات چلو جی، حضور امامت صغرا دی وہ امامت صغرا دے شرائع، چلو شاباش۔ امامت صغرا جڑی وہ کی ہوندی؟ امامت صغرا یہ مصلی والی اور کیڑی؟ جب مسجد دا امام ہوندا ہے۔ تے سلطان دی شرطاں کیڑی کیڑی ہیں؟ سلطان دیاں شرطاں کونی، وہی شرطاں ہیں جڑیاں بس مسلمان ہونا شرط ہے، بس مذکر ہو سکتا ہے، مؤنث ہو سکتی ہے، مونس تاں تے انہاں۔ اچھا ہن علامہ رافعی جڑے نا انہاں نے ایتھے لکھیا ویکھو، انہاں تے کیتا اعتراض کہ علامہ شامی نے فرمایا کہ عورت جڑی ہے نا وہ سلطان نہیں ہو سکتی، تغلباً ہو سکتی بس، کیوں کہ بھئی ذکورت شرط ہے، پہلے فرمایا اساں ذکر کر آئے ہیں، نہیں سمجھ لگی؟ ہن او دا رد کیتا ہے رافعی صاحب نے کہ او شرطاں تے ہیں جڑیاں 7 پچھوں مذکور ہوتے امام اکبر وچ نے، تو گل ہو رہی ہے سلطان واسطے، تو علامہ کا یہ فرمانا کہ تغلباً سلطان ہو سکتی ہے یہ صحیح نہ ہوا، نہیں سمجھ لگی؟ باہر نکلے گی عورت تو پھر بے پردگی نہ ہوگی۔ لیکن تانوں پتہ ہے، سنو بھائی، لیکن تانوں پتہ ہے رافعی دی گل دے تے اعتماد نہیں ہوندا۔ سن ہن میں تانوں دسنا
جیڑی پیچھے وجہ ہے کیا وجہ ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ کسی منصب اور عہدے کو نہیں سنبھال سکتی جس کا تعلق عوام الناس کے ساتھ ہے۔ کیوں کہ دلیل دیکھو غور کرو، تعلیل کیوں نہ کیتی سی پیچھے کہ بھئی عورت جیڑی ہے اس انہوں نے تو حکم ہے گھر رہن دا، تے انہاں دے حال دا مبنا جڑا وہ ہے ساتر، یعنی کیا مطلب کہ انہوں نے مستور رہن دا حکم ہے۔ تو ہن جے او حاکم بنے دی تو غیر مرداں دے اگے آوی تے ساتر ختم ہو گیا۔ یہ تعلیل بتا رہی ہے کہ عورت واقعی ان کی بات ٹھیک ہے کہ تغلباً بن سکتی ہے، مسلمانوں کی رضامندی سے حاکم نہیں ہو سکتی۔ ہاں جی، پتہ نہیں کتنے ستا سے رافیہ تیریاں میں کھچاں جدوں بھی پھڑنا یہو جیاں کھچاں وڈ جانا ہے جڑیاں او بالکل نیچریت دے تے دلالت کردیاں، مطلب اسے کیونکہ یہ ہویا سقوط مصر تو بعد گل اصل ہے۔ پھر وہ رنگ چڑھ گیا نا جو حضرت شاہ انانی مریا ہاں، لہذا اتنے ہوں ناچیز ہاشیا چڑھاوے گا عمریں رافی نے تھلے کی لکھا ہے لفظ بول بے کو پڑھو اتنے ہوں اتھا کی آخنا ہے، میں آکھاں گا تاملنا فوجدناہ صحیحا، کیا وہ صحیحا نہیں سمجھ لگی، وقولک غیر صحیح، لأنک ما تأملت فی تعلیل الفقہاء عند قولہم عند قولہم ذاکرا عند ذکرہم شرائط الامام الاکبر ذاکرن، یہ جڑا قول کردے نے اس دے تحت پھر تعلیل ذکر کردے نے ما تعملت فی تعلیل الفقہاء۔ خریدار صاحب کا گلاس دودھ لے آؤ جلدی کرو، مردہ نہیں بھی ہوں سمجھ آ گئی کیا نا بھائی ایویں ناچیز نہیں گل کردا، پاویں کسے نال ہی معاوضہ کرنا ہے کرنا دلیل نال۔ اسی واسطے سڈے فقہاء کرام نے لکھا ہے تساں بے شک دے بلکہ اوے مرا او کتاب الاجماع پئی ہے امام ابن القطان دی، محدث ابن قطان دی، اسے دیکھ لو، اجماعی مسئلہ ہے، عورت مسلمانوں کی رضامندی سے والی نہیں بن سکتی، حاکم نہیں بن سکتی، ذہن میں ہاں جی حضرت جی اجماعی مسائل کے بیان پر بھی ہمارے پاس کتابیں ہیں، الاشراف علی مسائل الخلاف وہ بھی اجماع دی حافظ ابن منذر دی، ہاں، اور پھر سب سے جامع کتاب اجماع پر وہ ابن القطان کی ہے جی، یہ تقریباً 6 صدی کے ہیں، 6 کے ہیں، مالکی مذہب کے ہیں، مغرب کے علاقے کے ہیں۔ یہ درافی دی گل صحیح ہے کیڑی باب جمعہ دے اندر جڑا سلطان شرط ہے جمعہ دی صحت واسطے وہ سلطان تو مراد خلیفہ نے کیڑا او تے حضر من الشمس سے ہماری اتنا بات کہ المرت لا تکون سلطانا الا تغلبا، بس یہ صحیح ہے ان کی بات، لا تراضی امرے ترازی کے ساتھ، ترازی مسلمین کے ساتھ نہیں بن سکتی، اگر بنائیں گے سارے گناہگار ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا بخاری میں
لا یفلح قوم ولوا امرهم امرأۃ. سمجھ بات کیا آ رہی؟ تغلب بندے وچ تے آ گیا تکلف نہ خاصا تے تراضی دے وچ مبالغہ یا جانبین تو رضا مطلب یہ ہے اشتراک والا. اب امراتن، اب علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ علامہ شامی نے فرمایا کہ عورت جو ہے اس کا ترازی کے ساتھ سلطان بننا جو ہے وہ باطل ہے، وہ نہیں ہو سکتا. سمجھ نہیں بات کیا آ رہی، صرف تغلباً بھی ہو سکتی ہے. تو اب ان کے لیے یہ حق بنتا تھا کہ وہ یہ کہتے کہ شارع پر یہ ضروری تھا کہ وہ فرماتے ولو امراتن ولو امراتن ولو امراتن، یعنی جس طرح پہلے لو لگایا تعمیم کے لیے اسی طرح آگے لگا کہ وہ سلطان چاہے متغلب ہو، بولے متغلب ہو امرے یا مرضی ہو معذون ہو یا اگرچہ وہ عورت ہو. کیا 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 متغلب عورت کیا سلطان متغلب ہو اگرچہ متغلب ہو اور پھر وہ متغلب اگرچہ عورت ہو. اب سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ مانا صحیح ہو گیا. فَيَجُوزُ أَمْرُهَا بِإِقَامَتِهَا لَا إِقَامَتُهَا. لیکن ایک چیز نیچے پڑھ لو، متغلب سے مراد علامہ شامی رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں من فقد فیہ شروط الامامت، جس کے اندر امامت کی شرطیں مفقود ہوں. وَإِن رَضِيَ الْقَوْمُ، اگرچہ قوم اس پر راضی ہو. اس کا مطلب اب سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ باویں قوم راضی بھی ہو جائے یہ شرطہ نہیں تو متغلب بھی قرار پائے گا. اللہ اکبر و کبیرہ. مطلب یہ کہ عورت دے وچ اگر راضی بھی ہوے تاں بھی وہ متغلب بھی بنے دی، متغلب بھی بنے دی. کوئی ایتھے نہ مثال نہ دو، بادشاہ بندے یہ گلاں نو انہاں دے تے چسپا ہی نہ کیتا کرو، نہ انہاں نال تعلق ہے، کیونکہ یہ اسلام دی گلاں نو کافر مرتدین لوگ ہیں. کمال قانون کفر دا ہے تے گل اسلام والی ہوتے کیوں؟ خلاصہ میں ہے والمتغلب الذی لا عہد له، متغلب جس کے لیے عہد نہ ہو، اے لا منشور له. ہن سمجھ لگی؟ وہ تو دسیا جڑا کس کی طرف سے منشور؟ خلیفے کی طرف سے. ان کان سیرت فیما بین الرعیت سیرت الامراء. ادھر دیکھ، متغلب جڑا ہے وہ کوئی عہد منشور نہیں، خلیفے کی طرف ہو. کس طرف ہو؟ خلیفے کی طرف ہو. لیکن وہ سیرت جڑی ہے نا وہ رعایا ہے، امراء والی ہے، اور وہ فیصلے کردہ ہے انہاں درمیان بے حکم الولات، والیوں کے حکم سے. تو جمعہ اس کے ہوتے ہوئے جائز ہو جائے گا، اس کے حضور کے ساتھ جمعہ، یعنی اس متغلب کے حضور کے ساتھ. سمجھ لگی آتی. اچھا جی، آگے انہوں نے فرمایا فَيَجُوزُ أَمْرُهَا بِإِقَامَتِهَا. ادھر دیکھو، اگر عورت متغلب ہو، کیا تو اس کے امر سے جمعہ قائم ہو سکتا ہے، وہ خود قائم نہیں کر سکتی. کیوں؟ ادھر دیکھو، اقامت جمعہ سے دو چیزیں مراد ہوتی ہیں، ایک خطبہ، ایک نماز. عورت جو ہے وہ نہ خطبہ پڑھ سکتی ہے نہ نماز پڑھا سکتی ہے. جب دونوں نہیں کر سکتی تو اقامت کیویں کرائے گی جمعے دی؟ اقامت جمعہ لہذا اس کا کام نہیں. ہاں حکم کرے گی آگے کسی کو، عالم کو، کہ جا بھائی تو خطبہ دے تے کی کر نماز پڑھا دے. کون سمجھ لگی؟ لہذا اس کا وہ خود یہ کام نہیں کر سکتی، اس کا مامور اور معذون کام کرے گا. اندھیرا پترا مر
روو پڑھن یہ جڑا کہ سلطان ایسے والی کو کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی والی نہیں. سلطان بھی ایسے والی کو کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی والی ہاں تو والی دا کوئی نہیں نا اتنے وہ تو خلیفہ اتنے نہیں. والی آخری ہوں انہوں نے آخر وقالو ولو کان عبدا ولو کان عبدا. تو وہی سلطان عبد ہو سکتا ہے نا. سلطان میں تو حریت شرط نہیں ہے نا. اور اسی سے پتہ چل گیا اس حدیث کے صحیح ہونے اس حدیث کے معنی کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطاعت کرو اگرچہ تم پر عبد حبشی حاکم بنا لیا جائے. جی جی حاکم بنا لیا جائے. اس سے مراد وہ سلطان ہی ہے. سمجھ لگی یہ سے مراد وہی سلطان ہے. جی جی جب نہیں پتا انہوں نے کہنا پتا نہیں شاید خلیفہ بھی امام تے سلطان سے فرق تھی گیا. وہ میاں امام دے وہ شرطان سمجھ لگ گل دی. اچھا اب بھائی عبد جو ہے پیچھے تعلیل کو دیکھتے ہیں کہ وہ تصرف کا حق نہیں رکھتا اپنے اوپر دوسرے پر کیسے رکھے گا. کیا کیونکہ آ جڑے تے سلاطین ہوئے نا زیادہ ہے ہندوستان دے اوتے جی قطب الدین ایبک سمجھ لگی سلطان التمش وغیرہ وغیرہ غوری یہ سارے غلام سن. سمجھ لگی گل غلام بھی سن تے سلطان بھی سن. یہ مطلب ہے وہ تعلیل جڑی ہے نا اس کے اندر تو کلام ہے. پھر او بچیو ادھر ویشو اکمل نو بھیجو. وہ تعلیل جڑی ہے کہ اس کو حق کے تصرف حاصل نہیں ہے وہ تعلیل علی الاطلاق درست نہیں بنتی. پھر کیوں کہ سلطان نو حق کے تصرف عبد سلطان دا عبد ہونا درست ہے. تے یار اتنے کہہ رہے ہیں بھی تصرف دا انہوں حق حاصل نہیں اپنی ذات دے اوتے تو دوسرے دے کیویں چلا سکتا ہے. اتوں ثابت ہوتا ہے کسی ایک دے بھی نہیں ہو سکتا وہ تصرف. امام اکبر سلطان ہو گئے اے اکمل نو بھیج مار سلطان ہی ہوئے میرے اکبر امام اکبر یار مرے گل پھر وہی گل میں نہ تعلیل دو تے غور کر پھر تم امام اکبر نو ٹور پینا. جب سلطان بننے امام اکبر جڑا ہے وہ نہیں بن سکتا. مرے ہوتے میں سمجھی بیٹھا میں فدو ہاں پاگل ہاں کیا ہے میرے سوال دا جواب دے. پیچھے انہیں آخیا کہ عبد نو اپنی ذات دے تصرف دا حق حاصل نہیں. لا ولایت له علی نفسی کیف یکون والیا کیف یکون له ولایت علی غیرہ. سلطان جو بنے گا تو لوگوں تو ولایت نہیں تصرف نہیں کر رہا. تو تعلیل تو بتا رہی ہے کہ بالکل اس کو کسی طرح بھی تصرف کا حق نہیں ہونا چاہیے. حق ہے ہی نہیں لہذا وہ والی نہیں بن سکتا. دیو جواب. کیوں تین وہی آئی لیا بنا لیا ڈب مرے کچ نہ ماری جی پچھلی ماری سی. تصرف جو ہے وہ اپنا نہیں خلیفہ دیتا ہوئے نہیں پتا تو انہوں عاقب نو فون کر کے پوچھ کی لاندا سا. ہاں سنو ہوں ناچ چپ کچا ماری جاندے اپنی. ہوں سنو میرے دین جی گل آ گئی انشاءاللہ اللہ صحیح آئی. کہ ایک ہوتا ہے عبد معذون. عبد کی قسم ہے
عبد معزون جس کو مالک اجازت دے دے کہ تو میرے مال میں تصرف کر سکتا ہے، اب تصرف اس کو بالاذن حاصل ہو چکا ہے۔ جو سلطان ہوتا ہے کیونکہ اس کو منشور وہ معزون ہوتا ہے تو اس کو تصرف کا ذاتی حق حاصل نہیں۔ جو خلیفہ ہوتا ہے بڑا اس کو کوئی کسی نے تصرف کا حق دیا نہیں ہے، اب اس کا حق کے تصرف ہے ذاتی، اسی وجہ سے سب پر چلتا ہے اس کا تصرف عام۔ یہ معزون ہوتا ہے سلطان خلیفے کی طرف سے، لہذا اس کا بالاذن جو ہے وہ تصرف باقیوں پر ہو رہا ہے اور وہ صحیح ہے۔ یعنی خلیفہ جو ہے وہ سلطان کو اجازت دے، عبد کو اجازت دے، لیکن اس پر پھر یہ ہوگا کہ جو عبد ہو متغلب پھر اس کی سلطانی باطل ہونی چاہیے، اس کی حکومت باطل ہونی چاہیے، کیوں کہ اس کو کسی نے اجازت نہیں دی۔ لیکن کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح دوسرا نااہل جی میں عورت متغلب ہوئے تو مجبوراً انہوں حاکم منیا گیا ہے، نہ منو گے تو کہ وہ چتر نال آئی کھڑی سمجھ لگی گل دی۔ تو اسی طرح عبد اگر بن جائے گا سلطان تغلباً تو مجبوراً وہی سلطانی صحیح قرار دیتی جائے گی، سمجھ نہیں لگے گا۔ کفار نے سناتی ہے۔ ہاں تلے ویکھو بے اقامت ہے اقامت الجمعہ، لا اقامت المرد الجمعہ۔ اچھا او مامورا امریں یہ کیا لکھا کھڑے ہوتے ہوئے او مامورا او مأمورہ بإقامتہ۔ ہاں ویکھے اتنے تا میرے کو تا بیڑا غرق میں آنا پیچھے مصنف نے عورت کا ذکر ہی نہیں کیتا تے ایک ہی تو آگے مامورا تو او مأمورہ بإقامتہا۔ عجیب گل اے کہ اتنے بھی مامورتوں نے تھلے بھی مامورتوں نے۔ توبہ توبہ توبہ۔ کاتب کہندے نے کاتب جڑے نے مصنفین دے دشمن ہوندے نے۔ الناسخون عدو للمصنفین۔ کیوں انہاں ایسا ایسا کام کر جانا ہوندا ہے کہ لوکی گالاں کڈن مصنف نو، ایک مصنف کی کر گیا کمال ہے حج مار گئے نے بڑی بڑی زیادتی دیکھو کی لکھ گئے نے، لکھیا انہوں نے لکھیا کاتب سرکار نے۔ اس واسطے غلطی ہوئے اولا انہوں منسوب کرنا پہنتا ہے کاتب دی طرف۔ جسلے نسخ متعدد وغیرہ تو وہ بالکل تحقیق ہو جائے کہ ناسخ دی کوئی غلطی نہیں ہے پھر ثانیاً منسوب کرو مصنف کی طرف، پھر وہ صاحب قلم وہ صاحب ہو گیا جی سب کے قلم ہو گیا فلان ہو گیا وہ سارا۔ یعنی مصنف بھی اپنی کتاب خود ہی لکھ دے یا کاتب کو لکھوان دیں گے؟ اچھا ہاں جی تو آپ ہی لکھتے ہوں نا، اور کی اگوں کاتب نہیں تھا لکھتے پہلے نسخے کے میں بن دینا اگے۔ اچھا امریں
ہوں اتنے تھلے مسئلہ سمجھو. اچھا اتنے آ گیا کہ او معمور ہو بے قامت ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرمایا سلطان نائب سلطان یا معزون سلطان. کیا 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 نائب کیوں آخیا؟ بعض اوقات بادشاہ چلا جاتا کسی پاسے نائب چڑھ جاتا. معزون معمور وہی کو ہو گیا جڑے معمور. معمور بے قامت ہے یعنی بادشاہ انہوں آکھے کہ تو جمعہ قائم کرا. کیا کیا؟ اچھا ہوں کتی دے بچوں نے پوچھ دعوت اسلامی والے حرامیوں ساڈیاں دے عبادت ایسی ہیں کہ سیاست تو بغیر ادا نہیں ہوندی. استاد قہر کیتی بیٹھا ایمان نال قہر کیتی بیٹھا. یہ مطلب ہے یا فہم تو تھجو خالی ہیں تے یا ول اے ہے جو بھئی فہم ہے تے جان دے دڑ وٹی بیٹھے. دور سرداں جو ہے کو سی یہ فتاوا شامل کیڑا 139 جلد نمبر 2 ہاں دوسری جلد. ہاں جی با جی فتوا پہچانا کون دے دار اسلام میں یہ بدلے چینل کے بارے ٹھیک ہے. اعلیٰ بدنام ہے حاضر کرا اعلیٰ بدنام ہے اعلیٰ بدنام ہے حرج کوئی نہیں. یار کیسا عجیب فتویٰ ہے ہمارا. انہوں نے چھاپیا ہے کوئی بھی بدنام ہو صدقے وجہ تیری فتوی دین تو اصل اہلیت کو نہیں ہوتی فتوی دین دی اہلیت کو نہیں. صرف استاد دا حق بنتے فتوی دے بھی صحیح نا طلاق نکاح دے بس یا وراثت دے تاریخ دی باقی فتوی دے انہوں حیثیت سیرت دی گل آندی تے آپ مسئلہ مطالعے دے انہوں مطالعہ نہیں ہوندا سیرت دی یا تاریخ دی گل آوے نا کوئی باس نہیں مطالعہ ہوئے تو پتہ درسیات دا بات. اس واسطے پتر آپ ہر پاسا رکھا ہوا ہے. ہوں میں اج تقریر کراں گا جڑی حدیث آئی ہے نور الانوار الحرم لا يعيد عاصيا ہکے بکے ہو جاؤ. جی حاشیے چ لکھیا ہے حاشیے دی غلطیاں کٹ کٹ پاسے کرتا جاؤں پتر کتب رکھی ہیں مراجعات کرتے ہیں فوراً پہنچ جاتے ہیں طے تک. ہاں جی کتوں گل چھڑی ہے کیویں آئی کیویں نہیں حاشیہ چڑھا کے تحقیق نالوں ماری دا. طبیعت تحقیق ہے طبیعت میں تحقیق ہے ہمارے کی کریے. ہاں ہوں سونے ولو عبدن اے گل ہوں ادھر ویکھو اے گل سنو مروئے اتے مرو اتے مرو ہوئے 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 ولو عبدن والے یا عامل ناحیت و علم تجز انکحتہ و اقضیتہ. پتر کوئی تصرف دا حق حاصل نہیں عبد نو. اگر وہ عامل بنا کسی ناحیہ علاقے کا یعنی کیا ناحیہ دا یعنی علاقے دا کسی علاقے دا انہوں عامل بنایا ہے ہمار وہ نکاح نہیں کرا سکتا یعنی انہوں حق نکاح کراون دا نہیں ملنا جی میں صغیرہ دا نکاح چکراوے مر مرے پہلے آیا سی نا تے نہ ہی وہ قضاواں اس وجہ سے عبد قاضی نہیں بن سکتا. کیوں؟ وہی دلیل لا ولایت له علی نفسہ مر مرے لا ولایت له علی نفسہ اس کو تصرف اپنی ذات پر نہیں ہے فضلا عن غیرہ. ولان شرط القضاء الحریت قضاء دی شرط حریت قضاء دی لہذا غلام قاضی نہیں بن سکتا باطل ہے اس کا قاضی ہونا.
روبا پڑھن نو ضرور پتہ نہیں کیڑے کیڑے روزانہ مسئلے نویں تو کھول کر ولایت کی مقصد ہے کچھ نہیں کر سکتے دور سارے پڑھاندے نے شامی کو نہیں پڑھاندا حضور دور پڑھاندے پے نے فضلن جڑا لفظ بول دے ایں کی مقصود ہوندا ہے فضلن عن غیرہ سمجھ لگی گل مفتی خیر سو جائے فضلن عن غیرہ وہ کرنا تھا تخصص فقہ یعنی کہ داول صاحب پتہ ہو جائے بارے شریعت مطالعہ کر دے مثلا تخصص دیکھ کے لیکن اے ہے ان کو فتاوی رضویہ کا فائدہ پہنچ ویسے فتاوی رضویہ سبحان لیکن تخصص فی الفقہ دا کیا تعلق ہے یہ نہ ہو تخصص کی میں تھی جی جی بالکل حضور اے فضلن انہاں دے کلام نو سمجھے دقائق تک پہنچے اگے جناب جی نکاح اور اچھا لینا ہوا یا تھا میدان الولایت اے چیز ہے اچھا ہن اے مسئلہ سمجھو بھئی یار ایتھے تے تصریح آ گئی کہ بھئی ولو عبدن والجا عمل ناحیت سمجھ نہیں آ رہی تو پھر بھئی ادھر نہ رہے پھر بنے جمعہ ہے ان کے معذوف پیچھے کی فضل منصوب مصدری پیچھے کی مفعول مطلق ہے پیچھے کی پیچھے ہاں بھائی جو اتنے میرے نظر تے نہیں پہ چڑھتا مرو قاموس تے حوالے نال سلطان دا معنی لکھا سی کتے لکھا سی دیکھاں گا کہ بھائی سلطان عبد جڑا ہے سلطان بن سکتا ہے ہاں یہ عامل جڑا انہاں آکھیا ہے یہ انجو لگدا صحیح ایک ہے جس طرح عبد خدمت کر سکتے نا وہ تو ہے خدمت واسطے ہوں عبد اگر مامور ہوئے کسے کام دی خدمت دے اوتے تو تھی سکتے لیکن یہ ہے بھئی فیصلہ اور تصرف جس کے اندر ہے یعنی تصرف علی المؤمنین جیڑے منصب اور عہدے دے اندر تصرف ہونا ہے نا اس تو نہیں آ سکے گا لیکن سوال یہ ہے کہ سلطان بغیر تصرف کے کیسے ہوگا سلطان بھی
تصرف ہے نہیں. سلطان بغیر تصرف کیسے؟ یہ دیکھنا پڑے گا. اگر اصل گل ہے سلطان جو ہے نا کئی معنی رکھ دے لفظ سلطان. سلطان دلیل کو بھی کہتے ہیں قرآن سلطان مبینہ. سلطان طاقت کو بھی کہتے ہیں. سمجھ لگ گل. اور سلطان سلطنت سے ہو تو قہر. کئی آدھے نے سلیط تو ہیں. اگلے دن میں پڑھ رہا تھا تین تقریباً وجہ اشتقاق لکھے سن دیا. سلیط تو مانا کیا؟ کہڑی کتاب چاہیے بیٹھے 3 وجہ اشتقاق کو لکھے سن. چلو اگے چلو اگے چلو اگے چلو جلدی کرو یہ ویکھاں گے انشاءاللہ. ہے تو ولو عبدا والے عامل ناحیت وان لم تجد ان کے حتو واقدیتو. اتوں پتہ لگ گیا کہ وہ اس طرح کے تصرفات والے کام جڑے نے وہ صحیح نہیں ہوں گے. اچھا ہوں جیڑا انہوں نے آخیا نا معمور بے اقامت یہ تحت علامہ شامی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ شامل اور امر دلالتن امر دلالت کو شامل ہے. امر دلالت کو شامل ہے یعنی کیا مطلب کہ اگر دلالت ہو جائے اس کے یعنی اوئے اقامت دی دلالت ثابت ہو جائے تو تاوی او امر ہو گیا سراتن امر بالاقامت صراطن ہو یا تے ایک ہو گیا اشارہ دلالت نال کسی طریقے نال. جے تو پتہ لگ جاندا ہے کہ بادشاہ اقامت دا اینو اذن دے دیتا ہے تو پھر قرار. یعنی کہ ایک دلالت نال امر ثابت ہو گیا. امر جڑا نا انہاں آخیا دلالت تو شامل ہے. یعنی یہ مطلب یہ کہ جس طرح کے وہ معزون بنے گا امر نال ہی میں دلالت نال بھی بن سکتا ہے. دلالت نال مثلا مسجد بنائے جمع مسجد آج میں پیچھے آ چکی ہے وہ تو دلالت ہے نا. مسجد بناون دا آخر امر بالجمعہ جڑا ہے امر بے اقامت جمعہ دلالت نہیں اشارت نہیں انہوں کہہ سکتے. ہاں ولا خفا في ان من فوض الى امر العامه من فوض الى امر العامه في مصر له اقامتها وان لم يفوض سلطان الى صريحا كما في الخلاصه. سنو بھائی اس مسئلے کی تائید پیش کر رہے ہیں کہ امر دلالت کو شامل ہے. باہر میں فرمایا کس میں باہر میں فرمایا کہ جس شخص کو عوام الناس کا کام سپرد کر دیا جاتا ہے شہر میں کہ یہ معاملہ انہوں دا تیرے سپرد ہے اور انہوں دا تو اس لہو اقامت ہوا. جس بندے دے اس طرح امر عامہ کیا امور عامہ جڑے عامہ مطلب کام عوام الناس دے وہ جے سپرد کر دیتے جان گے تو اونوں حق اقامت دا حاصل ہو جائے گا چاہے سلطان اس کی طرف صراحتاً تفویض نہ کرے. یعنی جس لئے سلطان انہوں کہندا ہے بھی ایس شہر دا والی تو ہے کیا والی تو ہے تو او دے نال کی حق اقامت دا حق حاصل ہو جانا اقامت جمعہ دا. کیوں کہ صراحتاً نہیں تو دلالتاً وچ آئے گا. مثلا نے فوبے دا متعلق ہاں صحیح لہو اقامت ہوا اکٹھے جملہ نہ دی خبر نہیں. یہ فی مصر اس کے متعلق نہیں ہے. امر العامہ حال ہے. حال قول مرحبا
معاف کرنا سب. ہاں بھائی لیکن یہ نال وہ شرط قصبہ کبیرہ دی پیچھے دینے چ رکھنی ملوز رکھنی. اچھا ہوں اگے ایک نواں مسئلہ پہ چڑھتا ہے کہ ایک ہے توجہ ہے کہ ظاہر بات ہے اہلیت نائب شرط ہے کہ اگر مثلا وہ نائب بنا ہے عورت نو تو اہلیت کو نہیں, بچے نو بنا ہے تاں بھی اہلیت کو نہیں. سمجھ لگی ہوں اہلیت شرط ہے تاں اگے کامت کرا جلدی کر پردہ کراتے شاہ صاحب لے جا ہاتھ ہوگا کر دینا. ہاں کی آخیا مرو ہوں یہ سونے یہ عمر دا مسئلہ ہے. ہاں تو جناب جی نا اہلیت نائب جو ہے نا اب اہلیت کس وقت ایک ہے وقت تفویض ایک ہے وقت استنابت. کیا ادھر دیکھ واقع تفویض کا کی مطلب ہے کہ جس وقت او اقامت جمعہ یا کوئی ذمہ داری اس نو سونپدا ہے تو سونپن دے وقت او دے چ اہلیت ہوے. ایک ہے اس وقت اہلیت نہ ہوے مثلا اس لئے بچہ ہے لیکن جس لئے جمعہ ادا کراون دی باری آئی ہے وہ سال 2 سال رہندے سن وہ گزر گئے نے کچھ وقت جڑا رہندا سی وہ گزر گیا تو اہل بن گیا تو وہ استنابت کے وقت میں اہل بن گیا. اب کون سے وقت کی اہلیت مراد ہے تفویض کے وقت کی یا استنابت کے وقت کی نائب بننے کے وقت کی. میاں وہ فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ وقت استنابت کیا اور بعض نے کہا کہ نہیں وقت تفویض. اچھا اب بات یہ ہے وقت استنابت جو ہے نا ایک چیز اور تیسری آ رہی ہے وقت اقامت. 3 وقت ہیں ادھر دیکھ بھئی. وقت تفویض تو یہ ہے کہ جب وہ سپرد کرے. وقت استنابت یہ ہے نائب بننا کہ جب یہ نائب بنے. وقت اقامت یہ ہے کہ جب جمعہ وغیرہ یا کوئی فریضہ ادا کروائے قائم کرے. تو کس وقت میں شرط ہے تفویض نہیں. ہاں اختلاف جو ہو گیا بعد نے تفویض کا کہہ دیا کہتے ہیں بعد نے کہا وقت استنابت لیکن کہتے ہیں علامہ شرن بلالی نے اپنے رسالے میں یہ لکھا ہے کہ وقت اقامت ہے. دیکھو نیچے اب والے عبرت ہو لأہلیت النائب وقت الصلاۃ میاں کیا ٹھیک ہے دا مطلب ہے وقت تفویض جڑا ہے نا میاں اوئے ان پاسے چا کرو انہاں 2 چیزاں لیندی ہیں کہ وقت صلاۃ جس کو وقت اقامت کہتے ہیں وقت اقامت اہلیت اور وقت استنابت نائب بننا کیونکہ تفویض میں غلط کہہ رہے ہیں غلطی ہو گئی کیونکہ تفویض اور استنابت جو ہے نا ان فرق نہیں ہونا. جس نے تفویض کرے گا نائب تو بن جائے گا تو استنابت دا وقت آکھو تو اقامت دا وقت آکھو 2 وقت کیا کیا کیا
صاحب ظاہر جی نائب ہونے دا صلاحیت آوے سی وقت الاستنابہ وقت الاقامہ. ہاں کی آخنا ہے وقت تفویض تے وقت استنابہ ایک کوئی ہے. دوسرا ہے وقت اقامت. اب کس وقت مراد ہے اہلیت؟ بعد نے وہ کہا ٹھیک مردے نے کیا آیا کیوں دیکھو اے تھلے دیکھو علی برد الاہلیت نائب وقت صلاۃ لا وقت عمرے لأہلیت نائب وقت صلاۃ صلاۃ کے وقت میں ہے لا وقت الاستنابہ. وقت صلاۃ وقت اقامت ہے. وقت صلاۃ کیونکہ اقامت صلاۃ دا وقت ہے نا مراد. مطلب حتی تفریع ہے عمرے کہ اگر امر الصبی و ذمیہ کہ اس نے ذمی یا بچے کو امارا امیر بنایا. امارا پڑھو کیا پڑھنا ہے لو امر الصبی و ذمیہ وفوض الیہم الجمعہ کیا الیہم الجمعہ فبالغا بچہ بالغ ہو گیا وہ اسلمہ اور ذمی مسلمان ہو گیا. لہما اقامتها اب تو ظاہر بات ہے اقامت کون کو حاصل لأنہ فوض الیہما صریحا وہ تو صراحتاً اس نے جمعہ کہہ دیا کہ جمعہ تم نے قائم کرانا ہے ہمارا یعنی کیا مطلب صلاۃ و خطبہ تم نے پڑھنا ہے ہمارا مرے صلاۃ اور خطبہ تم نے پڑھنا ہے. یہ اقامت جمعہ قائم تم نے کرنا ہے. اب بے خلاف صلاۃ ہاں جب وہ صراحت نہ کرے کیا اس وقت ایسا نہیں ہو یعنی اس وقت جو ہے وہ حق اقامت ان کو حاصل نہیں ہوگا. کیا کیوں کہ وہ اس وقت وہ ایک تو نااہل ہے اور ادھر سے صراحت نہیں ہے. لیکن فرماتے ہیں جو فتاوی خانیہ ہے نا اس کا ظاہر یہ ہے کہ ھذا قول بعض ہے. کیا ہاں یعنی کیا مطلب کہ بوقت اقامت ان میں اہلیت ہو جائے. کیا معتبر وان الراجح لیکن راجح یہ ہے عدم الفرق لوقوع التفویض باطلا وعلیہ فالموت فرق عدم فرق جو ہے راجح ہے. یعنی کیا مطلب کہ یہ دونوں وقتوں کا کوئی فرق نہ کرو. استنابت اقامت والا فرق کیوں لوقوع التفویض باطل اس وجہ سے کہ جب ان کو وہ تفویض کر رہا ہے جمعہ اس وقت اہلیت ہے نہیں. جب اہلیت نہیں ہے تو ہوں وہ باطل ہو گیا. لہذا علیہ فل معتبر ہو تو علیہ اس کے مطابق معتبر اہلیت وقت استنابت ہے. مقصد کیا کہ بھئی جب وہ سپرد کر رہا ہے نائب بنا رہا ہے تو بوقت استنابت ان میں اہلیت نہیں ہے. جب نہیں ہے تو خانیہ والے فرما رہے ہیں کہ باطل ہے. دونوں صورتوں میں سمجھ نہیں بات کیا رہی. یہ فرق کرنا کہ بھئی صراحتاً جب ایسا کرے گا تو ٹھیک باخلاف اس کے جب صراحت نہ کرے تو یہ صراحت اور غیر صراحت میں فرق نہ کیا جائے. کیا کیوں کہ تفویض ہی سرے سے باطل ہے اس وجہ سے کہ وہ حال نہیں ہے. وقت استنابت وہ حال نہیں ہے تو سرے سے تفویض باطل ہو گئی. جب تفویض باطل ہو گئی تو اب صراحت اور غیر صراحت کا کیا فرق کریں بھائی. اب اس فتاوی خانیہ کی عبارت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بھائی اہلیت جو ہے نا عمریں یہ اصل میں خلاصہ میں ہے. ٹھیک ہے یعنی یہ عبارت جو ہے نا وعلیہ فل معتبر یہ آخر تک یہ عبارت کے آخری جملے جو ہیں یہ کس کے ہیں خلاصہ کے ہیں. وہ خانیہ کی عبارت ہے. ادھر دیکھو یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر بچے اور ذمی کو جمعہ تفویض کرتا ہے
اور بچہ بالغ ہو جائے اور ذمہ مسلمان ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ اگر وقت صلاۃ ایسا ہو جاتے ہیں تو کیا ہو جائے گا، اقامت ان کی درست ہوگی، جی کیونکہ اس نے صراحتاً تفویض کیا. ہاں جب صراحتاً تفویض نہیں کرے گا پھر اقامت کا حق ان کو حاصل نہیں ہوگا، چاہے مسلمان نہیں ہو، وہ مسلمان ہو جائے بالغ ہو جائے. یہ بات کا قول ہے. یہ خانیہ نے کہا بعض کا قول ہے، اور راجح یہ ہے کہ صراحت عدم صراحت میں فرق نہیں ہے. کیا کیا بوقت اقامت بالغ اسلام پایا جائے اہلیت ثابت ہو جائے گی لہٰذا نہیں وقت اقامت ہاں بوقت نہیں ہوئے گی کہ ہو جائے گی. سبھی بلوغ ثابت ہو جائے گا زمین اسلام. انہوں نے فرمایا بھئی معتبر ہے اہلیت وقت استنابت، اور وقت استنابت میں تو دونوں ناحل ہیں، وہ بچہ ہے وہ ذمہ ہے، تفویض باطل ہے یہ تفویض باطل ہے. لیکن آگے انہوں نے فرمایا رسالہ شرن برالی میں یہ ہے خلاصہ سے مانت سہوج، جس کے الفاظ مانا یہ ہیں العبرۃ للاہلیت وقت اقامت لا وقت الاذن بہا. اب وہ وقت تفویض، وقت اذن، وقت استنابت، وقت اجازت، یہ سب ایک مطلب ہے. یعنی کہ پھر وہ اگر اس کے لیے پھر دوبارہ اسے اقامت اگر اسلام اس نے قبول کر لیا پھر اقامت کو دوبارہ اسے کرنا پڑے گا. ہاں جی اچھا جی، انہوں نے صاف فرما دیا وَإِن وَقَعَ فِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ، بعض عبارتوں میں اگرچہ اس کے خلاف کا مقتضی آیا ہے لیکن فرمایا وہ صحیح نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ وقت اقامت اہلیت ضروری ہے. بول مرے یعنی تاتار خانی نزدیک والے صورت مسئلہ پچھلی یہ باطل ہے کیڑا پیچھے آؤ صورت نہیں صحیح، وہ صورت نہیں صحیح. اچھا جی، اگلا مسئلہ وقت فی الخطیب. کیا یہ علیحدہ مسئلہ ہے، سنو. اعتراض یہ مسئلہ یہ ہے کہ بھئی امام اعظم کی طرف سے جو خطیب مقرر ہو یا اس کے نائب کی طرف سے جیسے سلطان ہے وغیرہ وغیرہ کوئی نہیں، یا اس کے جناب جی مامور کی طرف سے. اوئے کیا سلطان، خلیفہ اعظم، امام اعظم، یا اس کا نائب یا اس کا مامور، اس کی طرف سے کوئی خطیب جمعے کا مقرر ہو جاتا ہے. اب کیا اس کو آگے نائب اپنا بنانا جمعہ پڑھانے کے لیے خطیب کو یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ جبکہ پچھلے یعنی حاکم نے اس کو خطیب مقرر کیا اور آگے خطیب بنانے کی اذن سری نہیں ہے. سمجھ لیا کہ یعنی اس نے یہ کہا نہیں آگے بنا. اب اگلے کا اذن وہ مسکوتانوں کے درجے میں ہو کیا، اب یہ آگے نہیں بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا. مامور اگوں ہاں یعنی چپ یعنی جد بارے کچھ در پہ نہ ہو جائے. تو اس میں ہے اختلاف، لیکن یہ ائمہ کا اختلاف نہیں ہے جو اہل ترجیح ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا. اہل تخریج و ترجیح جو ہوتے ہیں نا یہ ان کا اختلاف نہیں ہے، یہ ہے متاخرین کا اختلاف. سمجھ نہیں آئی یہ چیز. اب وہ اختلاف کیا ہے؟ بعض حضرات کا تین قول ہیں مکمل. کتنے کے قول ہیں؟ تین قول ہیں. بعض نے کہا کہ استنابت فی الخطبہ کا وہ مالک ہے، یعنی نائب بنانا کسی کو، نائب گرفتن خطبہ کے اندر صرف لا مطلقاً نہیں، لیکن وہ بھی ضرورت کی وجہ سے. اچھا استغفر اللہ، مطلقاً کا مطلب یہ ہے ہاں استغفر اللہ ایک منٹ استنابت فی الخطبہ کا کیا مالک ہوگا؟ تو بعض نے کہا مطلقاً مالک نہیں ہوگا چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو. ہاں اگر تفویض کیا جائے بادشاہ حاکم کی طرف سے کہ تو استنابت کر سکتا ہے، آگے نائب بنا سکتا ہے خطبے کا،
اور امام نماز کا تو وہ آگے کر سکتا ہے. وہ تو سرات آ گئی. بعد نے کہا اگر ضرورت ہو تو جائز ہے، بعد نے کہا مطلقاً جائز ہے. 3 قول ہو گئے. ادھر دیکھو، بعد نے کیا کہا؟ مطلقاً ناجائز ہے. اگر تفویض ہو تب ٹھیک ہے. بعد نے کہا اگر ضرورت ہو تو، بعد نے کہا مطلقاً جائز ہے. یہ 3 قول ہیں. اور جو شارح ہیں اور مصنف ہیں وہ آخری قول کو پسند کر رہے ہیں، مطلقاً جواز. اب سمجھ آئی گا؟ ترجیح کے نزدیک حضور کیا ہے اس میں؟ اس کو چھوڑا، یہ لمبا مسئلہ. اب جناب جی نا فقیل لا مطلقا اہل ضرورت اولا الا ان يفوض الى ذلك وقيل ان لضرورت جاز والا لا وقيل نعم يجوز مطلقا بلا ضرورت كيو لانه على شرف الفوات. کہ جمعہ جو ہے نا یہ ہے فوات کے خطرے میں. کیا؟ فوت ہونے کے خطرے میں ہے. کیوں؟ اس کا وقت ہے محدود. تو اگر اس کو کوئی کمی ہے، کوئی اگر اس طرح مثلاً وہ کسی عذر ضرورت کی وجہ سے بلا ضرورت خطیب نہیں کراتا تو یہ انتظار کرتے رہیں گے یہ حاکم سے پوچھنے تک بیڑا غرق ہو جائے، جمعہ جاتا رہے. جو فوات کے خطرے میں ہے فکان الامر بہی اذن بالاستخلاف دلالتن، تو اگرچہ صراحتن نہیں ہے، جس لئے حاکم انہوں نے نائب بنایا ہے وہ تو دلالتن آ گیا ویسے، لیکن قضاء کا یہ حکم نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھنا. قاضی جو ہے نا، قاضی جب حاکم قاضی بنائے گا تو قاضی اگلا نائب نہیں بنا سکتا. قاضی نہیں بنا سکتا کسی کو، وہ اپنا نائب نہیں رکھ سکتا. کیوں کہ قضاء جڑی ہے شرف فوات پر نہیں ہے، یعنی خطرہ فوت ہونے کا خطرہ تو کوئی نہیں، وہ اگلا وقت محدود ہے. واہ ظاہر، اس طرح سلطان اپنا نائب نہیں بنا سکتا. ظاہر یہی ہے. سلطان تو وہ نائب بنا سکتا ہے. ہاں جی وہ بنا سکتا. ہاں مرون واہ ظاہر میں نہیں عبارات ہیں، اور ظاہر ان کی بارہ سے یہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظاہر صرف ان کی بارہ سے یہی ہے، یہ تو مطلب ہے اس کے برخلاف خلاف ظاہر ہے. ففل بدائے کی عبارت پیش کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کیسے ظاہر ہے کہ کل من مالک الجمعہ تھا، مالک اقامت غیری، جڑا جمعہ دا مالک منسی یعنی خطیب، وہ اپنے غیر کو قائم کرنے دا مالک بھی یہ پہ ہوں جگہ. وفن نجع، یہ کتاب ہے امام ابن جروباش کی. امام ابن جروباش ان کی یہ صاحب باہر کے شیخ المشائخ ہیں، استادوں نے بھی استاد نے. بڑے بڑے پاس نہیں جی. اور نجات کا معنی ہوتا ہے گھاس کو اس کے مقام میں تلاش کرنا. کتاب کا پورا نام میرے خیال میں جو یہاں پر لکھا ہے وہ کہاں لکھا ہے، ہاں جی سونا اچھا. یہ ہوں جڑا ہے نا پہلا قول کہ مطلقاً جائز نہیں، یہ ملا خسرو کا ہے، صاحب درر کا. دوسرا قول یہ ابن کمال پاشا کا ہے، امریں. اور تیسرا قول محب الدین ابن جروباش کا ہے. اور پھر شارع منیہ کی اسی بھی قائل ہیں، مرحان ابراہیم حلبی اسی کے قائل ہیں، صاحب بار اسی کے قائل ہیں، صاحب نار اسی کے قائل ہیں، شرن العلی اسی کے قائل ہیں، مصنف اسی کے قائل ہیں، صاحب دور اسی کے قائل ہیں. اسی لیے اس کی ترجیح کے لیے انہوں نے مؤخر رکھا ہے. جی میں ہوگا نا پسندیدہ گل آخر جا کر گے، سمجھ لگی گل ہوتا ہے نا. بعض اوقات کئی بار تقدیم وجہ ترجیح ہوتی ہے، بعض اوقات تاخیر وجہ ترجیح ہوتی ہے. تقدیم وجہ ترجیح مطلب
ایک گل نو مقدم کرے جی جی تو وہ ترجیح دا سبب ترجیح دی علامت بن جائے. علامت بن جی ٹھیک ایک ہے تاخیر ترجیح دی علامت بن جائے. بعض اوقات تاخیر ترجیح دی علامت ہوندی یعنی کہ بعد جویں جڑے ہوندے نے شعر پڑھن نال نعت خان چوندا چوندا شعر آندے نے آخر وچ. اچھا 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 یعنی تاخیر وجہ ترجیح کرنی ہاں ایک یہ وجہ ترجیح. ہن صاحب ہدایہ ہے جی صاحب ہدایہ ہی کردے نے کہ جہڑا قول انہاں دے نزدیک مرجح ہوندا انہوں آخر وچ لے اوندے نے. جی یہ تاخیر وجہ ترجیح بنے گی جی ہاں سونا کتنے پہنچ گیا جی صاحب ہدایت کا قول ہے والا پھر تاخیر وجہ ترجیح بنے گا نا جی اس طرح کا کی تاخیر وجہ ترجیح بنے گا نا ہاں اس طرح کا قول ہے آخر اچھا جی اب سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی. یہ جڑا ہے شامی شریف ہے ہاں کشغل ہی آنے اقامت الجماعت فی وقت ہے یہ ضرورت دی مثال ہے. کیڑی سنا قائل و ابن کمال بادشاہ ہے سقال انکان ذالک لضرورت کشغل ہی آنے اقامت الجماعت فی وقت ہاں ضرورت دی مثال ہے. ہاں ان لے ضرورت زیادہ ٹھیک ہے سکال ان کا ذالک لے ضرورت مثلا کا شغل ہی جی ضرورت کیویں کہ جویں او کسی کام وچ مشغول ہے اقامت جمعہ تو جاز تفویض الی غیرہ و الا لا یعنی لم یکن ذالک لے ضرورت اصلا او کان لے عذر لا یک ہاں ایک او اندر یا ضرورت بالکل نہ ہوئے یا عذر ایسا ہوئے کہ اس کا اس عذر کا ازالہ ممکن ہو اور اقامت جمعہ اس کے بعد ہو سکتا ہو وقت نکلنے سے پہلے پہلے تو پھر تفویض دوسرے خطیب کو نہیں ہو سکتی. پھر انہوں نے فرمایا کہ اقامت جمعہ عبارت ہے دو چیزوں سے خطبہ اور صلاۃ اور موقوف علی الاذن اول ہے ثانی نہیں ہے. ذہن میں رکھنا ہوئے اے بڑی نقطے کی گل جی کیا 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 موقوف پہ لیکن اول ہے موقوف علی الاذن اذن اقامت جمعہ عبارت ہے دو چیزوں سے خطبہ اور صلاۃ صلاۃ یعنی خطبہ پڑھنا تے نماز پڑھانا مار 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 یہ ہے اقامت جمعہ. لیکن جڑا اذن امام تے موقوف ہے وہ سلطان وہ صرف کیا ہے اقامت ہے خطبہ ہے وہ ہے خطبہ 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 دینا ہے تو وہ اجازت نال دینا ہے. کیا سمجھ لگ گیا حضور جڑا یہ مطلق والا کہ مطلق جائز ہے یہ راجے کو یہی ہے نا خطبہ ہی اصل شاہ ہے ذمہ دار کیونکہ اصل یہ شرط ہے نا اگو آ رہا ہے یہ شرائط جو شرط ہے خطبہ اس واسطے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وہ اندر ذکر اللہ تو مراد خطبہ ہے. کیوں کہ للصلاۃ من یوم الجمعہ خدا آ گیا نماز پہلے آ گیا کئی آدھے نماز جمعہ اختلاف. ہاں میرے بھائی علامہ شامی فرماتے ہیں جڑا اتنے ہے نا مطلقاً بلا ضرورت یہ بلا ضرورت تا تو نہ فرمایا ہے ہونا چاہیے سی اولا سی ولو بلا ضرورت باقی حق تے میں بندا راجے کو یہی ہے جی مطلق ہاں جی ہاں جی بالکل بالکل بالکل. اسے امداد دے حوالے نال جڑی گل لکھی ہوندا تے غور کرو کہ جواز استخلاف للخطبہ والصلاۃ مطلقاً بے عذر بغیر عذر حال حضرت حال غیبت جواز استخلاف للصلاۃ دون الخطبہ عکس یعنی ادھر دیکھو ایک خلیفہ بنا لے کنوں جڑا خطبہ دین والا ہے وہ خطبے دا خلیفہ قسم چ بناوے نماز دا چ بناوے دونوں دا چ بناوے عذر نال بناوے بغیر عذر دے بناوے سب ٹھیک ہے مطلقاً. ہوں سمجھ لگی جی کہ نہیں یہ یار میں ہوں جی اگلے دن میں نہیں ہونی جو کیتا میں آخیا نہیں منو آ کے نماز پڑھا میں اسی طرح کسی نے آخا یار تو خطبہ جا پڑھ تو نماز جا پڑھا ٹھیک ہے سارا مطلق ٹھیک ہے مردے نہیں چیز
اگے ایک نواں مسئلہ لکھا ہے کہ یہ جڑا معلوم ہو گیا بھی جواز استخلاف تو مطلقاً درست ہو گیا. اوئے استنابت و استخلاف مطلقاً درست ہو گیا. جو درست ہو گیا. لیکن گل سمجھو گے کہ وہ آدھے یہ اگلا مسئلہ یہ کر کہ جس نے بیماری وغیرہ کا کوئی عذر ہے تو اس نائب بنایا ہے. ہوں نائب خطبہ ہی پڑھے گا نماز ہی پڑھائے گا یہ بالکل ظاہر کا بات. لیکن جس نے فقط نماز دا خلیفہ بناوے اگلے نو کیا نماز کس وجہ نال سب کے حدث کی وجہ نال مثلا اینو حدث لائق ہو گئی اس نماز واسطے کسی اور نو جی میں نعیم نو بنایا سی عمر ہے. ہن ویکھاں گے کہ نماز دے اندر شروع ہون تو بعد بنایا ہے یا نماز دے اندر شروع ہون تو پہلے بنایا ہے. کیا 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 میں نعیم نو بنایا سی پہلو کیونکہ نماز والے شروع نہیں کی میرا وضو جڑا ہے وہ ٹوٹیا تو میں آ کے یار تو نماز پڑھا دوں. وہ فرماندے نے اگر ہووے نماز دے اندر شروع ہون تو بعد تے جیڑا بھی اس دی اقتداء دی صلاحیت رکھدا ہے او دا استخلاف درست ہے. جیڑا مقتدی بن سکدا ہے او دا استخلاف درست ہے. تے جے ہووے شروع ہون تو پہلوں تے خطبے تو بعد کیا کیا شروع ہون تو پہلوں اور خطبے تو بعد تو ہن خلیفے دے واسطے ہن اے دا خلیفہ نائب او بنے گا کہ جیڑا خطبے وچ حاضر ہو چکیا ہوئے یا بعض حصہ خطبے دا سن چکیا ہوئے اور اہلیت اقتداء بھی نال ہوئے. اے مسئلہ بریک ہے بڑا. جے بالکل خطبہ نہ سنیا ہوئے جے بالکل اقتداء اہلیت دی ہوئے او اتھل نائب نہیں بن سکے گا. مروئے بڑا بریک مسئلہ یا پورا خطبہ یا بعض حصہ سنے تے پھر اہلیت بھی نال ہوئے اقتداء دی. اور اہلیت اقتداء تو مراد ہے یعنی او دا مقتدا بننا امام بننا درست ہوئے. کیونکہ اگر پیچھے امی کھڑے اون دی پیچھے اقتداء درست ہے اگے امام نہیں بن سکتا. مقتدا ہونا لیل اقتداء بہی یعنی اس کی اقتداء سمجھ نہیں بات کیا ہے. عمر ہوئے مسئلہ بڑا بریک مسئلہ ہے بھئی. اگر نماز شروع حالے نہیں کیتی خطبے تو بعد حدث کو لائق ہو گئی یا کوئی عذر ہو گیا تو انہیں نماز واسطے خلیفہ مقرر کیتا ہے. ہن او دے واسطے شرط ہے کہ جیڑا خلیفہ انہیں مقرر کرنا ہے نا اس دے اندر دو چیزاں ہون. ایک تے امام بنن دی اہلیت ہوئے دوجا خطبہ کل یا بعد سن چکیا ہوئے. اللہ اکبر و کبیرہ. اللہ اکبر. تہاڈی بہن دی سری نویں نویں مسئلے یار میں نا سمجھ لگی گل. یہ ہن یہ صحیح دسا تے گاٹے پینا کہ نہیں یہ پے گی وہ مینوں تسی ایویں لگدا انہیں لندن ٹر جانا. انہیں آخنا یہ کوئی میرے پیچھے پی گیا ہے. پیکج کرانا ہے اطہر صاحب نے 490 منٹاں چنگی پھر نا لمبی گل کریں گے منٹ آنے 490. ہاں ہن سمجھ لیا جی کہ نہیں مسئلہ ہے. تے جے شروع کر چکیا ہے نماز تے پھر صرف امام بنن دی صلاحیت پیچھے خلیفے چ ہوے خطبے سنن والی شرط کو نہیں. نماز دے دوران حدث لائق ہاں نماز دوران حدث لائق اے مطلب اچھا عمر یوری میں گزرا لغت شارع فی الفوات بفتحتین المکان العالی
اشارہ فی الفوات دا معنی بن جائے گا فوت ہونے کی بلند جگہ پر ہے. سمجھ لگی غلطی؟ بہت ہونے کی بڑھ ہاں یعنی کہ قریب قریب ہم ہاں جی جی یعنی جہاں فوت ہونے کا بہت گمان ہے بہت 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 خطرہ ہے تاما خطرے کا مانے گیا جی جی ہے چیز. اگے یار ہاں آپ میں آدھا پیام ہوئے ان نجع فی تعداد الجمعہ ابن جروجہ لکھے نکلا پھر نجع بس اتنے تک رہنے دو. پورے ایڈا لفظ بولتے فضلا عن غیرہ ایدا کی مطلب یہ لمبی بات ہے تھوڑی جی پھر کراؤں گا انشاءاللہ. تے محض افتاح دی وجہ نال ثابت تھی نہیں شریعت محض افتاح دی وجہ نال مفتی دی وجہ جیسے آج کل ایسا نظام ہے ماس مفتی ہوگی کل آپ نے مناسب تحقیق کریں گے اس بارے میں. شہریت نہیں ثابت ہونی. شہریت اسی طرح حاکم نال ثابت ہونی. ہاں اقامت جمعہ دا انہوں حق حاصل ہونا ہے مفتی کیونکہ وہ جس لوگ کافر ہے اقامت حق انہوں حاصل ہو جانا ہے. اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر عامہ مسلمین کٹھے ہو کے خطیب مقرر کر رہے ہیں جی میں آگے آ رہا ہے. یعنی یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے پھر بولے تو بھی جمعہ ہو جاتا ہے. شہری کیسے ہوگا شاید ثابت نہیں ہوگا جمعہ کیسے ہوگا ایسا کی پانا چاہیے جانا ایسا بھی تو کہہ رہے نہیں جانا. ہاں بچے تو ضرور یہ مطلب پھر جمعہ ہوندا پاکستان دے وچ امروئے جماعت آؤ اچھا دوجا سبق پڑھ گنو نور لگا یار 9 بجے پڑھ گنو خیر پھر جمعہ ہو جاتا او میاں جمعہ ہوندا کہ نہیں ہوندا جس طرح تحقیق جڑی چل رہی ہے ہاں تو ہوندا ہے یعنی کہ لازم ہے بلکہ وہ والے حاکم تو نہیں جڑے اسی کہہ رہے کہ یقوی احکام شرعی اور نہ ہی وہ بالقوا ثابت ہو چکا بالقوا بھی ثابت نہیں ہوئی سی کیونکہ تسل سوچتے نہیں بھی جسے کافر ہی مسلط ہونے اصطلاح الکفار دی صورت ہے جی 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 انہیں آخر بھی جمعہ ہے بشرط ہے کہ جی جی صرف یہ ثابت ہوئے دارالاسلام ہونا. اچھا اچھا دارالاسلام تو ہے پھر یہ شرط ہے ہاں ٹھیک اچھا